درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیتوں کی ولادتوں سے منسوب ہے. پورے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو رسول خدا نے اپنا مہینہ تعبیر فرمایا ہے، اور اس کا جو سب سے اہم سبب سمجھ میں آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جو اس مہینے کے اندر روئے زمین پر تشریف لائیں، جن کی ولادتیں پہلے 15 دن کے اندر قرار پا رہی ہیں. ان تمام ولادتوں کی مبارکباد اپنے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ 5 دن کا ایک سلسلہ ہے اور معرفت امام کے حوالے سے اس میں گفتگو کی جائے گی. اس میں جو ہمارا موضوع رہے گا وہ تمام کا تمام وقت کے امام کی ذات کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے اس کے حوالے سے رہے گا. ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ شیعت کی اب تک کی کارروائی ہے اسلام کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں، ان کے ماننے والوں کی قربانیاں، اس کے اندر ایک خاص نقطہ بہت زیادہ واضح ہے کہ شیعت کوئی حکومتی فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسی فکر نہیں ہے جس کو طاقت کے ذریعے سے یا دباؤ کے ذریعے سے کہیں پر محفوظ کیا گیا ہو یا کہیں پھیلایا گیا ہو. معمولاً 1400 سال کے اندر اس فرقے اور اس فکر کے ماننے والوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ایک خاص جذبہ ہے جو اس کے ماننے والوں کے اندر کار فرما ہے. وہ جذبہ نہ ہوتا تو اس کو یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. اور موجودہ کیفیت میں جو میں مسلسل عرض کرتا ہوں کہ غیبت کبریٰ میں 1150 سال غیبت کبریٰ میں ہم کبھی اتنی مضبوط جگہ پہ نہیں تھے جتنا اس وقت موجود ہے. تو راز کیا راز ہے کہ لوگ اس فکر کے پیچھے اتنی قربانیاں دے گئے، اتنے جذبے سے کام کر گئے اور مسلسل اس فکر کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے. یہ تبلیغی عمل جو کچھ انجام پایا وہ کس جذبے کے تحت انجام پایا؟ تو ہم یہاں پر اسلام کے ایک عنصر کے اوپر پہنچتے ہیں، اسلامی فکر کے اندر ایک انداز پہ پہنچتے ہیں. اس کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو شاید ہم اس اصل مطلب کو نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ آج کے زمانے میں اپنی ذمہ داری ادا کر پائیں گے. آج کے زمانے میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اگر اہل بیت کا معتقد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں تو سب سے اہم ذمہ داری جو اس وقت سمجھ میں آتی ہے وہ غیبت کا خاتمہ کرنا اور ظہور کے وقت کو نزدیک کرنا ہے. کوئی ذمہ داری اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی طریقے سے غیبت ختم ہو اور سید و سردار مولا اور آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر تشریف لائیں. باقی تمام ذمہ داریاں اس ذمہ داری کے سائے میں انجام پائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر برکتوں کا محور امام کا وجود ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے کام آئیں، تو ہم جانتے ہیں جب وہ خود تشریف فرما ہوں گے تو ان کے وجود کی برکتوں سے بہت ساری چیزیں حل ہوں گی. اگر ہم یہ کہیں ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیاسی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو جو طاقت ہمیں ملے گی وہ ان کے بغیر نہیں مل سکتی. کوئی کام ایسا کام نہیں ہے جو ان کے بغیر بہتر ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا.
جو بھی کام انجام دینا ہے شیعہ کو، جو بھی کام اہل بیت کے ماننے والوں کو انجام دینا ہے، وہ ان کے وجود کے ساتھ ہوتے ہوئے بہتر انجام پائے گا۔ لہذا پہلی ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے وجود مقدس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، ظہور کے لیے کوشش کی جائے، اور اس کوشش کو صرف ایک فکری مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم بعض چیزوں کے معتقد ہیں لیکن فکر کے اندر، عمل کے اندر کچھ اور ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بار بار پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہے اور ہم اور آپ نعرے میں لگاتے ہیں، نعرے کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہماری زندگی کا جو بہترین لائحہ عمل قانون ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے، بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا قانون کیا ہے، آپ پہلے مرحلے میں کہیں گے کہ اسلام کا قانون قرآن کریم ہے، مکمل ضابطۂ حیات قرآن کریم ہے۔ تو یہ باتیں کہنے کے لیے صحیح ہیں، اللہ کی کتاب ہے مقدس، یہ سب کچھ باتیں۔ عملی زندگی میں کیا ہے قرآن کریم؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے عمل اور قول کے اندر بعض جگہوں کے اوپر بہت فرق بن رہا ہوتا ہے۔ عملی زندگی کے اندر آتے ہیں، کتاب تقدس تو ہے، مقدس کتاب تو ہے، لیکن کتاب عمل کے لیے نہیں آ رہی۔ اور اس کی واضح مثال ہم لوگوں کی زندگی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر غور کرتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ کتاب خدا سے متصل ہیں، کتنا رابطہ ہے ہمارا، تو ہم دیکھتے ہیں بہت کم رابطہ ہے۔ لہذا اس وقت موجودہ فضا ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ بھائی ہر روز قرآن کریم پڑھ لیا کریں۔ ابھی سمجھنا، اس کے تحت عمل کرنا، اس سے بصیرت حاصل کرنا، وہ اگلے مراحل کے اندر آئے گا۔ ابھی تو ہم یہ ترغیب دلا رہے ہیں ہر روز قرآن کریم پڑھ لیا کریں، اور گزشتہ 15-20 سال سے میرے خیال میں اس کے اوپر اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ مائل بھی ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھنا چاہیے۔ تو ابھی دیکھ رہے ہیں ایک عقیدہ ہے اور عمل کے اندر آتے آتے اس کا فرق بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مولا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مصیبتوں کا آغاز اس وقت ہے جب غیبت شروع ہوتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے در حقیقت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کربلا کے واقعے کے اندر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ کربلا کے موقع میں مولا کے ہمراہ تشریف فرماتے، سید الشہداء کے ہمراہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی مشکلات بڑھتی تھیں سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان ہوتا تھا۔ یہ مسلسل قول ہمارے پاس موجود ہے، مجاہدین کربلا کا یہ قول موجود ہے کہ مشکلات بڑھنے کے باوجود سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان ہوتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی صحیح اہل بیت کا ماننے والا ہو تو امام کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں ہے، امام کا ہونا کافی ہے۔ اور اگر امام نہ ہو تو پھر کوئی نعمت نہیں ہے، سب کا سب عذاب ہے، کیونکہ امام نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں ہماری زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کسی کو دنیا بھر کی نعمتیں دے دیں، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہو، صرف ایک ہڈی ٹوٹی بھی ہو، آپ کہیں ساری نعمتیں رکھو لیکن ایک ہڈی ٹوٹی رہے گی، اس کا علاج نہیں ہوگا، اب وہ کہے گا کیا فائدہ ہوا؟ وہ ہڈی ٹوٹی بھی تو درد کرے گی، جب اس کا درد ہوگا تو کس مزے سے مزہ لوں گا میں؟ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ ہم اس بات کا احساس نہیں کر پا رہے، عقیدے کے اندر تو معتقد ہیں لیکن عمل کے اندر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری اصلی مشکل اس وقت ہے کیا۔ مثلا بہت سادہ سی بات ہے، ابھی کسی سے بھی پاکستان کے اندر پوچھ لیجئے کہ مثلا ہماری مشکل کیا ہے، تو کوئی کہے گا ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو ایک دفعہ کیا ہے ہماری اصلی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ غیبت کے زمانے سے گزر رہے ہیں؟ شاید آپ بعد میں یاد دلائیں نا تو کہے گا ہاں وہ تو ہے ہی، یوں کر کے کہے گا وہ تو ہے ہی، لیکن عمل میں آیا واقعا اس کو مشکل سمجھتے ہیں، گویا ہم غیبت کے عادی ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بڑی مشکل بن رہی ہے وہ یہ کہ ہم غیبت کے عادی ہوئے ہیں۔ تو اب توڑنے کا نظام کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھا جائے اگر سید و سردار تشریف لے آئیں تب کیا ہوگا؟ اس پر اپنے آپ کو راضی کرنا۔ اچھا، جب آپ اس بات کے معتقد ہو جائیں کہ آپ کی اور ہماری پہلی مشکل یہ ہے کہ ہمیں غیبت کا خاتمہ کرنا ہے، ظہور کے میدان میں پہنچنا ہے، تب ہمارا ذہن اپنے آپ سے پوچھے گا کہ غیبت کے جو اتنا طولانی ہوئی ہے اور ظہور جو ہونا ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ابھی تو ہم اس سوال کو سنجیدگی سے پوچھ ہی نہیں رہے اپنی زندگی کے اندر۔ گویا ہم یہ سمجھ رہے ہیں غیبت نے تو چلنا ہے اور میرا کوئی کردار نہیں ہے غیبت کے ختم کرنے میں یہ دیکھ لوں پاکستان میں میرا کردار کیا ہے، میں اس طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعض لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں معاملے کو،
یا محلے میں میرا کردار کیا ہے، شہر میں میرا کردار کیا ہے. یہ نہیں سوچتا غیبت کو ختم کرنے میں بھی میرا کردار ہے. وہ کردار کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے. مثلا رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ، کتنا ہمارا رابطہ اپنے مولا سے جڑا ہوا ہے. رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہیں پر ہے، رابطہ کتنا جڑا ہوا ہے. جب اس رابطے کے اوپر محنت کرتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کا ایک اور عنصر ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم چند دن محنت کریں تاکہ اس کمی کو اپنے اندر کسی طریقے سے پورا کر سکیں. وہ یہ ہے اسلام میں رہنما کے ساتھ رابطہ کیسا رابطہ ہے. ٹھیک ہے، بس ہماری بات یہاں پر ہوئی کہ ہم یہ جان رہے ہیں کہ غیبت ایک مشکل ہے، غیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، ظہور کی طرف بڑھنا چاہیے. جب ظہور کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں ظہور کی طرف بڑھیں گے کیسے. جب ظہور کی طرف بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک کمی کو احساس کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ میرے خیال میں جو کمی ہے وہ یہ کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے امام کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. اب چند رابطے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کا ذہن خود بخود ہی معتقد ہے، میں صرف یاد دلانے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جن فرقوں میں امامت نہیں ہے، جن فرقوں میں امامت کا تصور نہیں ہے، وہاں امامت کے ساتھ، وہاں لیڈر کے ساتھ رابطہ کیسا ہے. بس مثلا ایسے ہی سوچ لیتے ہیں، شاید مثال اس لیے ہے کہ صرف ذہن نزدیک آ جائے. مثلا اگر کوئی کہے پاکستان اور ایک پاکستان میں رہنے والا، اس کی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا رابطہ ہے، تو رابطہ صرف یہ ہے کہ ایک حاکم ہے اور ایک محکوم ہے، ایک حکومت کرنے والا ہے، ایک حکومت ہونے والا ہے. نبی کے ساتھ رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ آیا ایسے ہی رابطہ ہے حاکم اور محکوم کا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، نبی کے ساتھ یہ رابطہ نہیں ہے. نبی کے ساتھ کیسا ہے؟ نبی حاکم اور محکوم کا رابطہ بھی ہے، نبی حکومت کریں گے، حکم دیں گے، سب کو ماننا ہے، لیکن نبی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اس میں محدود نہیں ہے. پھر رابطہ کون سا رابطہ ہے؟ اب یہاں پر ایک نئی چیز اندر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ محبت کا رابطہ. نبی اور اس کے ماننے والوں میں رابطہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی نے حکم کرنا ہے، لوگوں نے ماننا ہے، پسند ہو یا پسند نہ ہو. نہیں، یہ سب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے. اگر اس سے بڑھ کر رابطہ نہ ہوتا تو نبی کے لیے لوگ جانیں کیوں دیتے؟ کیوں جان دے رہے تھے؟ ایک واقعہ، اچھا ہم لوگوں کے لیے اب یہ نبی کے معاملے میں سمجھنا آسان ہے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جب فتح مکہ ہونے والا تھا، نبی کا لشکر مکے کے باہر تھا، ابو سفیان مکے کے اندر لیڈر تھا. ابو سفیان کو یہ دکھانے کے لیے کہ تو نبی سے لڑ نہیں پائے گا، رسول خدا کے چچا عباس ابو سفیان کو لے کر نبی کے لشکر میں لے آئے. ابو سفیان نبی اکرم کے لشکر کی طرف آیا، مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا. اب وہاں پر جب کھڑا تھا تو نبی اکرم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے وضو کرنا ہے. جیسے نبی اکرم نے کہا میں نے وضو کرنا ہے، ایک آدمی پانی لے کر آیا. بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے سے برتن لے کر نبی اکرم کے وضو کرنے کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. اب جیسے ہی نبی اکرم نے وضو کرنا شروع کیا، لوگوں نے پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا، اس پانی کو تبرک کے طور پہ جمع کرنا شروع کر دیا. یعنی نبی اکرم کے چہرے سے جو پانی گرتا تھا لوگ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے برتن رکھ لیتے تھے کہ نبی کے چہرے سے جو پانی گرے وہ زمین پہ نہ جائے، ان کے برتنوں میں آ جائے، اور اس سے تبرک کرتے تھے. جیسے ہی ابو سفیان نے یہ دیکھا، فوراً کہنے لگا کہ نبی کا نام لے کر اس نے کہا کہ ان کے لشکر سے اب ہم نہیں لڑ سکتے. تو عباس نے پوچھا، رسول خدا کے چچا، انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کہنے لگا کہ جس کے جسم سے لگنے والے قطرے کو لوگ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، ہم اس سے نہیں لڑ پائیں گے، اس سے ہم نہیں لڑ سکتے. کیونکہ جب یہ لوگ پانی کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو نبی کی جان کو کتنی اہمیت دیں گے؟ ہم نہیں لڑ پائیں گے. یہاں سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک بات سمجھنا بہت آسان ہے، وہ یہ کہ
رابطہ محبت کا رابطہ ہے، حاکم محکوم کا رابطہ نہیں ہے، محبت کا رابطہ ہے۔ نبی اور ان کے اطراف میں رہنے والے نبی سے محبت کرتے تھے، اتنی شدت سے محبت کرتے تھے کہ زندگی میں اور کسی کو اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا نبی کو چاہتے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتا اتنی قربانیاں نہیں دے سکتے تھے پھر۔ اچھا، اب جب نبی اکرم کی نبوت اختتام پذیر ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، اب ماننے والوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو اس عشق اور محبت کے رابطے کو اہل بیت کے ساتھ لے کر چلے، وہی محبت جو نبی کے لیے تھی وہی محبت ان کی آل کے لیے لے کر چلے، محبت کے رابطے کو۔ دوسرا جو فرقہ تھا اس کے پاس ایسی محبت کو لے کر چلنے کے لیے پھر کوئی چیز نہیں رہی، وہ محبت سے محروم رہ گئے۔ اب ان کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، محبت نہیں تھی۔ کس سے محبت کرے؟ جس سے کرنی تھی اس کا منکر ہو گیا۔ یہ امتیاز، یہ فرق اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر تھا، ان کے پاس محبت تھی، ابھی بھی ہے۔ لہذا جو رابطہ امیر المومنین اور ان کے اصحاب میں ہے، کیا ایسا کوئی رابطہ کسی خلیفہ اور اس کے ماننے والوں میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ امیر المومنین کے چاہنے والے جس طرح امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس مثال کو جب اپنے اندر سوچنے لگتا ہوں کہ یہ رابطہ کیسا ہے، تو وہ مثال سمجھ میں آتی ہے جو بچپن سے ہم نے اور آپ نے سنی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امیر المومنین نے کسی کو سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا، اس کا ہاتھ کاٹا، اور جو سامنے والے نے جس کا ہاتھ کاٹا تھا اس کو بھڑکانے کے لیے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹا، کہا اب بھی صحیح کیا، اب بھی صحیح کیا، علی نے کاٹا پھر صحیح کیا۔ یہ چاہنے والا ہے، اپنے اندر جرم کیا ہے اس نے، لیکن محبت اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس کو اس راستے سے پیچھے لے کے جائے۔ اچھا، اب یہ جو محبت تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر، یہ ان کو ہر مصیبت میں ہنسی خوشی ڈال دیتی تھی، یہ نہیں گھبراتے تھے۔ کئی چیزوں کی وجہ سے یہ محبت ان کو ہنسی خوشی مصیبتوں میں ڈال دیتی تھی۔ وہ کیا؟ ایک بات تو یہ کہ اپنے مولا سے عشق کرتے تھے، اور عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ ایک آدمی سوچئے، میرے سامنے تمار جو سولی پہ چڑھے ہیں، کوئی شکایت کی کیا؟ نہیں کی۔ اب میں آپ سے ایک بہت عجیب بات کہوں گا، اس کو ذرا آسانی سے سوچئے گا، کسی اور طرف سے نہیں کہنا چاہ رہا۔ اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے گا، میرے سامنے تمار نے نہ صرف یہ کہ شکایت نہیں کی، یہ بھی مولا سے نہیں کہا مولا علی مجھے سولی سے اتروا دیں، یہ بھی نہیں کہا۔ ایک دفعہ تو ہوتا نا، شکایت کرتے کہتے ہیں مولا میں آپ کے نام پر سولی پہ کیوں چڑھایا جا رہا ہوں، آپ میری مدد کریں نا۔ نہیں، شکایت نہیں کی، مدد بھی نہیں مانگی۔ وہ تو مشکل کشا کے ماننے والے تھے، کہتے تھے ایک دفعہ سولی کے اوپر سے کہ مولا مجھے بچائیں نیچے، تو مولا بچا لیتے۔ یہ عشق ہے جو کسی اور فرقے میں نہیں ہے، کہ سولی پر چڑھے اور اس کے نام پر چڑھ رہا ہے جس کے نام پہ کائنات ہل جاتی ہے، پھر بھی اس سے مدد نہیں مانگ رہا، کہہ رہے ٹھیک ہے ان کے نام پہ مصیبت بھی اچھی لگ رہی ہے۔ یہ ان کا جذبہ ہے۔ کربلا کے میدان سے ہٹ کر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کربلا کسی قربانیاں دی ہیں۔ کوفہ کے اندر نابینا جس نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ تو حسین کی شان میں گستاخی نہ کر، ان کے گھر پہ حملہ کیا۔ ایک موقع ایسا آیا جب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، صاحبزادی برابر میں دیکھ رہی تھی کہ باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا مجھے آپ کی مصیبت پہ بڑا رنج ہے۔ کہا بیٹی مطمئن رہو مجھے جسم دبنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی، رش میں آدمی پھنسے، کہا رش میں آدمی پھنسے اور جسم دبے مجھے اتنی بھی تکلیف نہیں ہے۔ یہ عشق کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ عشق کسی فرقے میں نہیں ہے، یہ عشق کہیں اور نہیں ہے، یہ یہاں پر ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارا اہل بیت سے رابطہ، امامت سے رابطہ، حاکم محکوم کا رابطہ نہیں ہے، اس محبت کے رابطے میں جڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ امیر المومنین سے یہ رابطہ ہے، لہذا جہاں کہیں وہ رابطہ نظر آتا ہے اس رابطے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ اب ایک بات سوچنی پڑے گی، اور اس کو تھوڑا سا تنقیدی
موضوع کو ہمیں چھیڑنا پڑے گا. آیا وقت کے امام کے ساتھ ایسا رابطہ احساس کر رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سوچنے کی ہے. مولا کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہے, ابھی ثابت ہوا کسی فرقے کے اندر وہ رابطہ نہیں جو ہمارا امیر المومنین کے ساتھ رابطہ ہے, کسی فرقے کے اندر نہیں ہے. اور اس بات کی نشانی ہم لوگوں کو بہت جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ مثال کے طور پر کبھی میں ایسی واقعات سناتا رہتا ہوں, تو وہ میرے ماموں سنایا کرتے تھے, کہنے بہت برس پہلے, تقریباً 30-35 سال پہلے, کہنے لگے کہ میں شپ پر ہوا کرتے تھے, تو وہ شپ پر تھے تو کہیں جنوبی افریقہ پہنچے, اور وہ اتفاقاً کوئی دن بھی ایسے اچھے دن تھے تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ میں جنوبی افریقہ کی ساحل پہ اترا, 30-35 سال پہلے کی بات ہوگی تقریباً. کہنے لگے میں ساحل پہ اترا تو اب میں افطار بھی کرنا چاہ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ کہاں سے کچھ لوں, کیونکہ سارے تو پتہ نہیں کیا کیا بیچ رہے ہوں گے. تو سوچا کہ کسی بیکری میں چلا جاؤں, وہاں سے اگر بسکٹ وغیرہ لے لوں گا تو افطار کرنے میں ذرا یقین رہے گا کہ ہاں بھائی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. کہنے لگے صاحب میں ایک بیکری میں گیا, افطار کا وقت بہت نزدیک تھا, تو میں نے سوچا اب اس سے افطار کے لیے لوں گا, کوئی اہل بیت کی ولادتوں میں سے دن تھا. کہنے لگے جیسے ہی میں بیکری میں گیا, پیچھے پنجتن کا نام لگا ہوا تھا. کہنے لگے مجھے یوں لگا جیسے مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں افطاری یہاں پہ کرو. صحیح. اچھا یہ جذبہ کسی اور فرقے میں ہے؟ یہ کہیں اور نہیں ہے, یہ ہم لوگوں میں ہے. ایک آدمی نکلتا ہے دنیا کے اس کونے پہنچتا ہے, وہاں پہ پنجتن کا نام لگا دیکھتا ہے, کہتا ہے بس اپنی جگہ ہے یہ صرف یہاں پر ہے. اچھا اب کرنے کی بات کیا ہے؟ ہم نے وقت کے امام کے ساتھ شاید یہ عشق کا رابطہ ابھی تک نہیں بنایا. یہ ہماری کمی ہے. یہ سید و سردار کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تھا, ہماری کمی ہے. اچھا یہ کمی کیوں بن گئی ہمارے اندر؟ محبت کا رابطہ کیوں نہیں بنا پائے ہم لوگ؟ اس میں کچھ اور تصورات بھی ہیں, کچھ رکاوٹیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں, ان کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور پھر اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں خود اہل بیت نے کیسا چاہا ہے کہ امام کو دیکھیں. پوچھا ان سے کہ ہم امام کو کیسا دیکھیں, تو چند روایات میں آپ کی خدمت میں اہل بیت کی زبان سے جو امام کو انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یہ روایت ہمارے پاس 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مستند روایت ہے. اصول کافی کے اندر بھی ہے اور تحف العقول کے اندر بھی ہے. دونوں کتابیں ہماری مستند کتابیں سمجھی جاتی ہیں. امام نے یوں فرمایا, الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق. فرمایا امام انیس الرفیق, انیس کہتے ہیں جس کے ساتھ دل جڑ جائے, انس حاصل کرنے والا. الامام الانیس الرفیق, رفیق کہتے ہیں دوست کو, امام وہ ہے جو انیس ہے جس کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے, رفیق ہے دوستی ہوتی ہے. والوالد الشفیق, امام مہربان باپ ہے. والد الشفیق, باپ بھی کبھی جابر ہو جاتا ہے, امام ایسا باپ ہے جو ہمیشہ شفیق ہے, اپنے نافرمان بچے کے ساتھ بھی شفیق ہے. یہ امام کی خوبی ہے. بعض اوقات میں احساس کرتا ہوں, ہم لوگ تو مولوی لوگ ہیں نا, ہمارے مولوی لوگوں کے سامنے اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو بعض اوقات کوئی مولوی غصے میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہو جاتا ہے, کوئی غصے میں آ جاتا ہے. امام جب اپنے نافرمان بچے کو دیکھتا ہے نا تب بھی اس کے ساتھ شفقت دکھاتا ہے, چاہتا ہے شفقت کے ذریعے واپس لے آئے اپنے پاس. اچھا اپنے پاس واپس لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو اس کی سیدھے راستے کے اوپر لے چلے تاکہ عذاب میں نہ پھنسے, ورنہ عذاب میں پھنس جائے گا. بڑا عجیب رابطہ ہے. الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق. شقیق کسے کہتے ہیں؟ ہمزاد کو, جیسے ہم نے اردو میں استعمال ہوتا ہے حمزاد, حمزاد یعنی ایک جیسا بالکل, دکھ درد میں ساتھ چلنے والا. اخ الشقیق ایسا بھائی ہے جو دکھ درد میں ساتھ چلتا ہے. والام البرہ, ایک ایسی بالولد الصغیر, یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے. امام اتنی محبت کرتا ہے جیسے ماں اپنے نوزاد بچے سے محبت کرتی ہے.
اتنی محبت کرنے والا امام ہے. مفزع العباد فی الداعیۃ الناد، اور شدید ترین حالات میں لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے. امام شدید ترین حالات میں لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے. یہ امام کا منصب ہے. بس امام حاکم محکوم نہیں ہے، امام نعوذ باللہ کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. امام ایسے محبت کرنے والی ہستی کا نام ہے. آٹھویں امام فرما رہے ہیں تم امام کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرو. اس سلسلے میں ایک روایت اور آپ کی، 2-3 روایتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ان کی تعلیمات میں سے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے وہ ہمیں چاہتے کیا ہیں دیکھنے کے لیے. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آلہ محمد. اچھا، اب یہ تو امام حاضر کا مسئلہ کہ امام تشریف فرما ہوں تو امام 8ویں امام حاضر تھے، تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا تم امام کو ایسے دیکھو. جن امام کو پردہ غیبت میں جانا تھا ان کا بھی پہلے سے تعارف کروایا گیا. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے آخری امام کا تعارف کروایا ہے. اب یہ کچھ ایران میں ایسی کتابیں چھپی ہیں اس مسئلے کے اوپر، چونکہ توجہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ یقین فرمائیے مجھے 24 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے، حتیٰ جب دیکھتا ہوں نا 24 سال پہلے اور اب، تو دیکھتا ہوں اب لوگوں کی توجہ امام کی طرف بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. پہلے ہم لوگوں کے علاقے میں بھی نہیں تھی اتنی توجہ، اب توجہ بڑھ رہی ہے. تو وہاں پر ایسی کتابیں چھپی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے مثلا نبی اکرم سے لے کر 11ویں امام تک سب نے 12ویں امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمایا. اب جس طرح سے چھٹے امام نے آخری امام کا تعارف کروایا وہ اس طریقے سے فرمایا، فرمایا ان یکون صاحبکم المظلوم المجہود حقہ صاحب هذا الامر يتردد بينهم ويمشي في اسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله له. فرمائے یہ جو غیبت ہوگی اس میں جو غیبت ہونے والے امام ہیں ان کا وہ جو صاحب ہیں یعنی امام ہیں وہ بہت مظلوم ہوں گے. المجہود حقہ، ان کا حق چھینا گیا ہوگا. مظلوم ہوں گے، ان کا حق چھینا گیا ہوگا. صاحب هذا الامر يتردد بینہم، وہ جو امام ہوں گے وہ ان لوگوں کے درمیان چلتے ہوں گے. یمشی فی اسواقہم، ان کے بازاروں میں بھی چلتے ہوں گے. یطأ فرشہم، ان کے فرش پر بیٹھتے ہوں گے. ولا یعرفونہ، اور وہ لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے. حتی یأذن اللہ لہ، یہاں تک کہ خدا ان کے لیے اذن دے ان یعرفہم نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. بس چھٹے امام کی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ اتنے مظلوم ہوں گے کہ اپنے شیعوں کے درمیان میں ہوں گے لیکن شیعہ نہیں جانتے ہوں گے. ایک روایت میں آج ہی پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک آدمی مصیبت میں پھنس گیا. آدمی شاعر آدمی تھا، شعر کہتا تھا. تو وہ مصیبت میں پھنسا، کسی عالم کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے کوئی دعا بتائیں جس سے میں اپنی مصیبت دور کروں. وہ بہرحال اس طرح سے اس نے کچھ کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے امام کے نام شعر میں کہہ دو جتنی بھی مصیبتیں ہیں. تو اس نے یعنی کچھ اس طرح سے تھا کہ جو شیعوں پر ہونے والی مصیبتیں تھیں ان کو شعر میں کہہ دیا کہ مولا آپ کے شیعوں پہ یہ مصیبت ہے، آپ کے شیعوں پر یہ مصیبت ہے. مثلا آج جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم سے کوئی کہے اہل بیت کے چاہنے والوں پر جو مصیبت ہے وہ بیان کرو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ بتائیں گے پارا چنان میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، مولا عراق کے اندر یہ ہو گیا، کتنے مظالم ہو گئے، 6 سال کے اندر 8 لاکھ لوگ مار دیے گئے. یہ سب باتیں کہیں گے نا ہم. اس نے وہی سب باتیں کہیں اپنی کہیں. جب کہیں بہرحال کہنے کے بعد وہ چلا گیا، کسی اور نے خواب میں امام کو دیکھا امام گریا کر رہے ہیں، امام رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی سے کہو کہ شیعوں کی مصیبتیں بیان کر کر کے میرے دل کو نہ رلائے، میں بہت رویا. ہم لوگوں نے اپنے امام کو اپنی زندگی سے دور کیا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ دور ہے، دور نہیں ہے. ہم مصیبت پہچان رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ مصیبت کو پہچان رہے ہیں. اب دیکھیے روایت میں کیا لکھا ہے. ایک اور روایت میں مولا امیر المومنین نے 12ویں امام کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، صلی علی محمد فورب علی ان حجتها علیہ قائمہ ماشیۃ فی طرقاتها داخلۃ فی دبورها وقصورها جوالۃ فی شرق الارض وغربها تسمع الکلام
وتسلم علی الجماعہ، فرمایا علی کے رب کی قسم ان کی حجت ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس زمانے کو بیان کر رہے ہیں مولا جب غیبت ہوگی، فرمایا غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں اور ہوں گے، علی کے رب کی قسم حجت ان کے ساتھ موجود۔ ماشیۃ فی طرقاتہا، انہی کے راستوں میں وہ بھی چلتے ہیں، داخلۃ فی دورہا و قصورہا، ان کے گھروں اور محلوں کے اندر وہ بھی رہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جوالۃ فی شرق الارض و غربہا، زمین کے مشرق اور مغرب میں وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تسمع الکلام، ان کی گفتگو سنتے ہیں، وتسلم علی الجماعہ، اور اپنے ماننے والوں کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ امام کا تعارف کس قسم کا ہے؟ آیا ایسا ہی ہم بھی سوچتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ بظاہر ہم نہیں سوچتے۔ ہمارے سوچنے میں کیا کمی ہے؟ دو کمیاں ہمارے سوچنے میں۔ ایک تو ہے کہ ہم اپنے امام کو نعوذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں معتقد ہم لوگ نہیں ہیں، عملاً ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے سے علیحدہ سمجھتے ہیں وہ کہیں اور ہیں۔ اچھا چونکہ کہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں وہ کہاں ہیں، چونکہ یہ سوچتے ہیں نا کہیں اور ہیں، تو اب سوچتے ہیں وہ کہاں ہیں، تو سوچتے ہیں شاید برمودا ٹرائنگل میں۔ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کہیں اور ہیں برمودا ٹرائنگل میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کنفرم ہے کہ یہاں نہیں ہے۔ اور امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہیں وہیں پر۔ اب دیکھیے اگلی روایت، قال المفضل، چھٹے امام سے مفضل نے سوال کیا، یا سیدی ففی ای بقعۃ یظہر المہدی، امام کا نام لے کر پوچھا کہ اے سید و سردار، فرمائیں کہ وہ کس جگہ پہ ظاہر ہوا کریں گے؟ جب چھٹے امام نے فرمایا غیبت ہوگی، لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، تو فرمایا فی ای بقعۃ یظہر المہدی، پھر وہ امام کس جگہ پہ ظاہر ہوں گے؟ امام نے یوں فرمایا، لا تراہ عین فی وقت ظہورہ الا رأتہ کل عین، فرمایا ان کے ظہور کے موقع پر کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھے گی مگر یہ کہے گی کہ میں نے پہلے ان کو دیکھا ہے۔ سب کہیں گے کہ ہم نے پہلے ان کو دیکھا ہے۔ پھر کون سا جزیرہ برمودا ہے بھائی؟ کون سا کسی دنیا کے مخفی خطے کے اندر ہم اپنے امام کو ڈھونڈیں؟ جبکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم نے ان کو پہلے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے درمیان، اس کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں۔ قال لكم فمن قال لكم غیر ذلك فكذبوه، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کوئی اس کے علاوہ کچھ اور کہے تو اسے جھوٹا کہو، اس کی تکذیب کر دو۔ بس ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ ہم سے یہ کہا گیا تم عقیدہ یہ رکھو تمہارے امام تمہارے ساتھ ہیں، تمام مصیبتوں میں تمہارے ساتھ ہیں، تمام مشکلات میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ایک روایت اور اس کے بعد اس مطلب کو آگے بڑھاؤں گا۔ درود لیجیے گا محمد و آل محمد۔ پہلی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آٹھویں امام نے امام کے وجود کو کیسے بیان کیا جب وہ ظاہر ہو۔ دوسرے حصے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے آنے والے ائمہ نے آخری آنے والے امام کی غیبت کو کیسے بیان کیا۔ اس تیسرے حصے روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خود امام اپنے بارے میں کیسے بیان فرماتے ہیں، خود امام اپنے بارے میں کیسے کہتے ہیں۔ یہ تمام کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے ہمارا امام کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے، رابطہ کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے۔ پھر میں رکاوٹ بھی عرض کروں گا کہ ہم نے وہ رابطہ کیوں نہیں بنایا۔ امام اس طرح سے فرماتے ہیں، شیخ مفید ان لوگوں میں سے ہیں جو غیبت کبریٰ کے فوراً بعد آنے والے علماء میں سے ہیں۔ شیخ مفید کے اوپر مولا کو بہت اعتماد تھا۔ شیخ مفید کے لیے مولا نے ایک خط لکھا ہے، بہت تفصیلی خط ہے، اس کے اندر شیخ مفید کی تعریف بھی شروع میں کی ہے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبْ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، فرمایا کہ اے شیخ مفید ہمارے ماننے والوں کو یہ بتا دو کہ ہم تمہارے تمام احوال سے باخبر ہیں، وَلَا يَعْزُبْ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، اور تمہاری خبروں میں سے کوئی ذرہ برابر چیز ہم سے دور نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نہ جانتے ہوں۔ ظاہر ہے علم امامت کا معتقد ہونے کے ناطے ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ در و دیوار امام کے علم میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، فاصلے ان کے علم میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، زمانہ ان کے علم میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو در و دیوار کہاں بنیں گے؟ آگے کی بھی جانتے ہیں، پیچھے گزرے ہوئے کی بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد یوں فرمایا، اِنَّ غَيْرُ مُهْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ
ولا ناسین لذکرکم. یہاں پر بات یعنی ہم لوگ معتقد نہیں ہیں ان باتوں کے، لیکن گویا ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے بیٹھ گیا ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، امام کی طرف سے کیا ہوا؟ صحیح ہے؟ امام کا جواب کیا ہے؟ ان غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارے حق کی رعایت میں قطعا نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں. ولا ناثین لذکرکم، نہ تمہارے ذکر کو بھلانے والے ہیں. ولولا ذلک لنزل بکم اللواء واستلمکم الاعداء، اور اگر ہم تمہیں بھلا دیتے تو دشمن تمہیں پارا پارا کر دیتے، وہ تمہیں کچل کے رکھ دیتے. امام کس بات کا یقین دلا رہے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تمہیں نہیں بھلایا. اچھا اب پھر ایک سوال، پھر وہی سوال دوبارہ، ہمارا ان سے رابطہ کیسا ہے؟ آیا ہم بھی یہ سب سمجھ رہے ہیں؟ بدقسمتی سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ایسا رابطہ نہیں ہے. اچھا اس میں کمی کیوں رہ گئی؟ مولا کے ساتھ، مولا امیر المومنین کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت عشق اور محبت کا رابطہ ہے. حتیٰ مثلا سید السردار سید الشہداء کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت عاشقانہ رابطہ ہے. مولا ابو الفضل عباس کے ساتھ ہمارا رابطہ عاشقانہ رابطہ ہے. وقت کے امام کے ساتھ رابطہ عاشقانہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں محبت کیوں نہیں ہے؟ ایک رسمی سا رابطہ ہے، بڑا آفیشل ٹائپ کا، بلکہ بعض جگہ خوف زدہ رہنے والا رابطہ ہے. اصل مجھے اپنا بچپنا یاد ہے. ہمارے بچپنے کے اندر جب ہم سوال کرتے تھے نا کہ مولا کب تشریف لائیں گے، اس موقع پہ ہونا کیسا ہوگا، تو ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے دعا مت کرو کہ اس زمانے میں رہو، کیونکہ اس زمانے میں خون بہت بہے گا، وہ بہت سزا دیں گے. اچھا اب کیا ہو گیا، یہ تصور ماننے والوں کے دماغ میں بھی بیٹھ گیا وہ بہت سزا دیں گے. بھائی سزا دشمنوں کو دیں گے، دوستوں کو تھوڑی سزا دیں گے. اب یہ تصور چونکہ بہت زیادہ بیٹھ گیا، ان کے زمانے میں قتل بہت ہوں گے، ان کے زمانے میں سزا بہت دی جائے گی، اتنے سیدوں کو مار دیں گے، اتنے علماء کو مار دیں گے، گویا محبت کا رابطہ ختم ہو گیا، الٹا خوف کا رابطہ بیٹھ گیا. اچھا یہ کب مولا نے اس طرح سے چاہا تھا؟ مولا نے یہ چاہا تھا کہ رابطہ ایسا ہو؟ ہمارے پاس ایک واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ. علامہ محمد تقی مجلسی، علامہ مجلسی کا نام سب نے سنا ہوا ہے، سب جانتے ہیں. اصفہان کے رہنے والے، ہزاروں جلد کتابیں ان کی طرف سے لکھی گئی. علامہ مجلسی نے ایک واقعے میں مولا کی زیارت کی. مولا تشریف فرما ہوئے، علامہ مجلسی نے امام کو دیکھ لیا. علامہ مجلسی نے جب امام کو دیکھا تو جہاں تھے وہیں احتراماً کھڑے ہو گئے، مولا کے نزدیک نہیں آئے. اس روایت میں آج ہی پڑھ رہا تھا، آپ کو بتانے کی خاطر دوبارہ دہرا رہا تھا یہ ساری چیزیں. اس میں لکھا تھا کہ مولا نے تقی مجلسی سے کہا، علامہ مجلسی کا بہت بڑا مقام تھا، صفوی بادشاہ بہت احترام کرتے تھے، صفوی بادشاہ بڑے شان و شوکت کے بادشاہ تھے، علامہ مجلسی کا بہت احترام کرتے تھے. وہ اصفہان ہی میں رہتے تھے. علامہ مجلسی جو اتنے بادشاہوں کے دربار میں جانے والے تھے، بادشاہ ان کا اتنا احترام کرتے تھے، جیسے اپنے امام کو دیکھا دور سے ہی احترام میں کھڑے ہو گئے، نزدیک نہیں گئے. جب نزدیک نہیں گئے، مولا نے آغا مجلسی سے کہا کہ مجلسی محمد تقی نزدیک آؤ. علامہ مجلسی گھبرا گئے، ایک قدم آگے بڑھایا پھر رک گئے. مولا نے کہا تقی مجلسی اور نزدیک آؤ، محمد تقی اور نزدیک آؤ. تو علامہ مجلسی نے مولا سے کہا کہ مولا میں ڈر رہا ہوں کہ میں نزدیک آؤں کوئی سوء ادب ہو جائے اور میں کافر ہو جاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی آپ کے نزدیک آؤں، میں ڈر رہا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ وہ ہے جس کے سامنے بادشاہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ جب اپنے امام کے سامنے پہنچتا ہے تو احترام میں اتنا غرق ہوا ہے کہ وہ قدم نہیں آگے بڑھا رہا، کہ میں نے قدم بڑھانے میں بھی کوئی غلطی نہ کر دی ہو. جب اتنا احترام دکھاتے ہیں تو امام ان سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں محمد تقی ادب اس میں ہے کہ ہمارا حکم مانو، ادب امتثال امر میں ہے، ادب اس میں ہے کہ ہمارا حکم مانو. اب مجلسی ڈرتے ڈرتے قدم بڑھاتے بڑھاتے امام کے اتنے نزدیک آ جاتے ہیں جیسے امام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور خوف کے مارے اپنی ذات کے اندر ختم ہو رہے ہیں. اچانک امام بڑھتے ہیں اور تقی مجلسی کو گلے لگا لیتے ہیں. امام کی محبتوں کو درک کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں، محمد و آل محمد. یہ امام کی محبت ہے. امام اس طرح چاہتے ہیں
آیا ہم لوگوں نے یہ رابطہ سمجھا ہے ابھی تک؟ ہم یہ رابطہ نہیں سمجھ پا رہے. اچھا کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا وہ خوف، دوسرا بہت سادہ سی بات، بالکل واضح سی بات، اپنی بے عملی کا اندر سے ڈر ہے. اپنی بے عملی کا ڈر ہے. تقی مجلسی اتنے پرہیزگار، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی بے ادبی سے ڈر رہے ہیں، اپنے غلط اعمال سے نہیں ڈر رہے. ہم لوگ اپنے غلط اعمال سے ڈر رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے نا، اور کچھ تو نہیں ہے. ہم لوگ ایک طرف سے تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ وہ بہت سزا دیتے ہیں. بس ہمارے پاس روایتیں کس قسم کی موجود ہیں؟ اس قسم کی روایت موجود ہے کہ صاحب ایک آدمی نے امام سے کہا مولا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے، تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے خواب میں دیکھا جیسے مولا تشریف لے آئے اور کہا گیا کہ بھائی سب لوگ لائن میں لگ جاؤ اور ایک ایک کر کے اوپر آؤ، اوپر کمرے میں. اب وہ جو اوپر جگہ بنی ہوئی ہے وہاں سے ایک ناودان، ایک نالی لٹکی ہوئی ہے. اب ایک آدمی اوپر گیا تو لوگوں نے دیکھا تھوڑی دیر میں چیخ کی آواز آئی اور نالی میں سے خون بہنے لگا. تو نیچے جتنے لوگ کھڑے تھے سب بھاگ گئے، جو ابھی تک نعرے لگا رہے تھے کہ مولا آپ تشریف کیوں نہیں لا رہے تھے. انہوں نے دیکھا بھائی وہ جو پچھلا اوپر گیا تھا اس کا خون بہ رہا ہے نالی میں سے. تو اب دو راستے تھے بھائی، یا تو آپ محبت دکھاؤ، جاؤ ٹھیک ہے خون بہا لو. تو سب نے جان بچانے کو ترجیح دی اور چلے گئے. ایک طرف سے ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو وہ تو خوف بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار ہم امام کے سامنے گئے تو گردن نہ کٹ جائے. ٹھیک ہے. دوسرے اپنی کم اعمالی کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں. اچھا اب ایک اور بات ہے، اب ایک بات سوچنے کی ہے. چلو فرض کرو اعمال اچھے نہیں ہیں، امام کے پاس گئے تو گردن مار دیں گے. اب بھی کوئی اور جگہ ہے جہاں جا سکتے ہیں؟ کوئی اور جگہ ہے کیا؟ فرض کریں اعمال برے ہیں، چلو اعمال برے ہیں، کسی اور سے پناہ مل سکتی ہے؟ برے اعمال بھی ہیں تو پناہ تو اسی لیے دینی ہے، مالک تو وہی ہے. لہذا ہمارے پاس دعاؤں کے اندر جو خدا متعال کے حضور کہی گئی ہیں، کہا گیا ہے کہ خدایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیرے ہی حضور، تیرے عدل سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر تو سزا دے گا تو میں تو غرق ہو گیا، لیکن کس سے پناہ مانگوں گا؟ تیرے ہی حضور پناہ مانگ رہا ہوں، کہاں جاؤں؟ تو اگر امام کے عدل سے خوف ہے نا کہ امام کے سامنے جائیں گے امام مار دیں گے، ہمارے اعمال کم ہیں، اس تمام خوف سے بھی پناہ مانگنی ہے. تو پناہ کس سے مانگیں گے؟ خود امام سے پناہ مانگیں. کہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں اور سارا کا سارا فریب ہے، امام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر اپنی کم عملی کو دیکھ رہا ہوں، مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں بھائی میری عبادتیں کم ہیں، میرے اعمال کے اندر گناہ زیادہ ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ اب پھر امام کے پاس جاؤں، ان سے کہو کہ مولا میری اصلاح کر دیں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کر دیں. تو ہمارا جو رابطہ جب محبتوں کا رابطہ بنے گا تب ہمیں مزہ آنا شروع ہوگا. ابھی آپ خود دیکھیں، مثلا کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے اپنے امام کے لیے کرنا چاہیے. مثلا فرض کیجئے آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہمیں دعائے عہد پڑھنی چاہیے، دعائے عہد ہر روز پڑھنی چاہیے. انصافاً اگر میں بتاؤں، اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم میں ایک کمی رہ گئی ہے، نہیں، جب معاملہ عزداری پہ پہنچتا ہے تو عشق ہے یا بوجھ ہے؟ عشق ہے. اہل بیت کے ہم عاشق ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں اہل بیت کے عاشق نہیں ہے، نہیں، الحمدللہ ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، کوئی عمل میں کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اہل بیت کے سب عاشق ضرور ہیں، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ خود عزداری سید الشہداء. آیا کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے سید الشہداء کے لیے کہ غم منائے؟ نہیں. شب عاشور اگر اہل بیت کا ماننے والا ہے غم دل سے منائے گا، بوجھ نہیں سمجھتا، اپنی زندگی کا ہدف ہی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے کرنا ہے. صرف ایک مشکل کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ یہ رابطہ نہیں بنا پا رہے، ان کے عشق کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ان کی محبتوں کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ ہماری کمی ہے. اچھا زمانہ ان کا زمانہ ہے، زمانہ ان کا زمانہ ہے. اچھا ان کے زمانے ہونے کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ پائے جس امام کا زمانہ ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے. دیکھیے کیا مقام ہوتا ہے. ایک عالم کا واقعہ ہے، میں ان واقعات کو کثرت سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہم اس بات کو نظریے سے نکل کر اپنی زندگی میں درک کریں
اور 5 دن کی اس کوشش کے نتیجے میں جو میں اپنے لیے بھی چاہوں گا اور آپ کے لیے بھی چاہوں گا، ان کی محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر جاگے کسی طریقے سے۔ ایک واقعہ میں اس طرح سے لکھتے ہیں، ایک عالم ہے آغا مجتہدی نام کر کے، صاحب کرامات ہیں، بہت سارے کرامات ان کے ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر ایک آدمی کہتا ہے میں آسٹریا میں تھا، آسٹریا یورپ کا ایک ملک، آسٹریا میں، کہنے لگا میں آسٹریا میں تھا تو ایک دفعہ دیکھا آغا مجتہدی میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے، کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ بھائی آپ یہاں پر کیسے کیوں آئے بھیا؟ تو کہنے لگا کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ کہنے لگا ایک ذمہ داری انجام دینی۔ کہنے کی کیا ذمہ داری؟ کہنے لگا یہ جو پیچھے پہاڑ ہے نا اس پہ جانا۔ کہنا آؤ صاحب سردی کا زمانہ ہے، اتنی برف آئی ہوئی ہے، روڈ کے اوپر اتنی برف ہے، پہاڑ کے اوپر تو بہت برف ہے۔ کہنے لگا ہاں اتنی برف ہے کہ 3 آدمی وہاں نیچے دبے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ کہنے لگے اب یہ عجیب بات ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ذہن بھی قبول نہیں کر پا رہا ہے، لیکن یہ ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ 3 حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وقت کے امام کو پکارو۔ صلی محمد کہ وہ 3 آدمی دبے میں حضرت عیسیٰ کے معتقد ہیں، دل سے حضرت عیسیٰ کو پکارا ہے اور حضرت عیسیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہے، وقت کا امام کوئی اور ہے، اس وقت حجت خدا کوئی اور ہے، حجت خدا کو پکارو۔ اور ان کو جب انہوں نے سمجھایا حضرت عیسیٰ نے تو حجت خدا کو انہوں نے پکارنا شروع کیا، حجت خدا نے مجھے ذمہ داری دی جا کے نکالوں ان کو۔ یہ معاملہ اس حد تک ہے۔ بحر العلوم کا واقعہ مشہور ہے، بحر العلوم گئے کوفہ کے اندر، جا کر مولا سے گفتگو کی، مولانا نے فرمایا تم وقت کے امام کے پاس جاؤ۔ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم عاشق ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بحمد اللہ رب العالمین، جہاں کہیں بھی ہوں عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ وقت کے امام کے عشق کو اپنے اندر نہیں سمجھ پا رہے۔ اب جو کوشش کریں آپ اور ہم، وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کام کیسے ہوگا، بالآخر ایک دن میں نہیں ہوگا کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں۔ امیر المومنین کے عشق کو ہم نے نسلوں میں لے کے آگے بڑھایا ہے، تب کہیں جا کے ہم یہاں پہنچے۔ اس عشق کو اگر ہم سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ظہور کی سمت ایک قدم آگے بڑھا لیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، مسلسل چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم ابتدائی طور پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا آج کے دن کے لیے کیا بات کہیں؟ چھوٹے چھوٹے اعمال سے شروع کیجیے، چھوٹے چھوٹے اعمال سے شروع کیجیے۔ یعنی کیا کریں؟ جب آپ کسی مشکل میں پڑھیں، مصیبت میں پڑھیں، اپنے امام کو اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر لیں، اپنے امام کے رابطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس مشکل میں تنہا نہیں ہیں۔ مثلا ابھی ہمارے سامنے ایک مشکل ہے، پارا چنار کی مشکل ہے، ایک مصیبت ہے جو ہمارے دوستوں کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ کل بھی جیسے کہ خبروں میں آ رہا ہے، کل بھی 4 افراد شہید ہو گئے اس علاقے کے اندر۔ ایک مشکل ہے، مسلسل مشکل۔ آیا واقعا ہم نے اپنے امام کو پکارا اس معاملے کے لیے؟ یہ کہ نہیں، بعض اوقات رسمی سے کچھ کارروائیاں کی ہیں، لیکن دل سے جو اپنے امام کو پکارنا چاہیے، شاید اس مقام پہ ہم نہیں پہنچے ابھی تک۔ اب اس معاملے کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے امام کو پکارنے کی کوشش کیجیے، اپنے امام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، روزانہ کے کچھ اعمال انجام دیجیے۔ پہلے دن کے طور پر عرض کر رہا ہوں، دعا عہد کم از کم ضرور پڑھیے، سوچ سمجھ کے پڑھیے۔ اس امام کو سوچیے جو والد شفیق ہے، جو مہربان، باپ سے زیادہ مہربان ہے، جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آپ کی مصیبتوں میں آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ آپ کی نافرمانیوں میں جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر گناہ کی صورت میں ہوئی ہے، اس میں بھی چاہتے ہیں اصلاح ہو جائے، اس میں بھی ساتھ ہیں۔ اپنی نافرمانیوں کو بھی اگر سوچتے ہیں میں اور آپ کی، ہماری اور آپ کی نافرمانیاں زیادہ ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اور وہ امام کے راستے میں رکاوٹ ہے، نہیں، وہ بھی امام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، ان کو بھی دور کرنے کے لیے امام ہی سے پناہ لینی ہے۔ تو اس پناہ کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعائے توسل اس معاملے میں بہت اچھی ہے کہ انسان توسل کرے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، وقت کے امام سے توسل کیجیے۔ رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ اپنے ذہن میں لے کر آئیے، یہ ساری دنیا کس کی ہے، کس کی قبضہ قدرت میں، کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ جو میں ابھی سوؤں گا اور جاگوں گا، یہ بھی اس کے اشارے پر ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ اگر میں اور آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تلقین کریں اور امام کی امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی اس قوت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پروردگار نے ان کو دی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا اور آپ کا دل ان کی سمجھ جائے گا۔
خدا متعال سے دعا کرتے ہیں، آج یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس موضوع کو مزید بڑھائیں گے، اور اس سلسلے میں جو مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے امام کی اس محبت کو درک کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا متعال سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے حجت خدا کے ماننے والوں میں سے قرار دیا ہے، ان سے محبت کرنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص پاکستان میں مومنین پارا چنار مومنین ڈیرہ اسماعیل خان مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ سید و سردار کا ہے، پاک پروردگار اس مشکل وقت میں ان مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار جو قابل اصلاح ہیں ان کو اصلاح نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین دنیا میں کفر کے سامنے برسر پیکار ہیں، پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار یہ دنیا گزر رہی ہے، پاک پروردگار سید و سردار پردے غیبت میں ہے، پاک پروردگار ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی بہترین اوان و انصار میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان تمام مومنین کے لیے جو مختلف مقامات پہ شہید ہوئے، اور آپ اپنے مرحومین کو بھی اس کے ثواب میں شامل فرمائیے، ہمارے مرحومین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔